آخر معنی والقیم، وہ جو آپ کی بقا کے لیے ذمہ دار ہو. یعنی میں ابھی جب بھی میں آپ سے بولتا ہوں، ایک سانس اندر جاتی ہے، دوسری باہر آتی ہے. اس سانس کے اندر جانے اور باہر آنے اگر یہ سانسیں رک جائیں تو میں بول نہ سکوں، میں رہ نہ سکوں. میری بھی ایک مشینری ہے میرے جسم کے اندر، اس مشینری کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، اس کو برقرار رکھنا پڑتا ہے. اس کو برقرار رکھنے والا بھی اللہ ہے. یعنی اگر رب کسی گھر کا رب ہو، اب اللہ تعالیٰ کی اگزامپل نہیں دے رہا، میں مثال نہیں دے رہا، انسان کی مثال دے رہا ہوں. اگر انسان کسی گھر کا رب ہو تو یہ اس گھر کا مالک بھی ہے، اس گھر پر اس کا پورا اختیار بھی ہے. تیسرا، اس گھر کی پرورش، یعنی اس کو گھر کو وہ بہتر کرتا جاتا ہے. اس میں پینٹنگ کر رہا ہے، اس میں نئے کمرے ڈال رہا ہے، اس کو نئی اس کی دیواریں بنوا رہا ہے، کوئی نہ کوئی چیزیں. مربی منعم، اس گھر کے لیے وہ مزید چیزیں لیتا بھی رہتا ہے، اس کو خوبصورت سے خوبصورت بھی بناتا جاتا ہے. اور فائنلی والقیم، اور اس گھر کی حفاظت بھی کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کھڑکی نہ ٹوٹ جائے، کوئی فاؤنڈیشن بھی ٹھیک رہے، سیکیورٹی سسٹم بھی ہو، ہر چیز جیسی ہونی چاہیے ویسی ہو، پلمبنگ بھی ہو، ایئر کنڈیشننگ بھی، الیکٹرانکس بھی، سب چیزیں ٹھیک طرح سے چل رہی ہوں. والقیم، یہ تمام معنی ہیں رب کے. اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء میں سے جو اس کا اصل نام ہے وہ اللہ ہے، اور جو پہلی اس کی صفت ہے جس سے اس نے ہمیں اپنے آپ کو متعارف کرایا ہے، وہ رب ہے. الحمدللہ رب، وہ تمہارا مالک بھی ہے، اس کا اختیار تم پر کامل ہے، تمہارا کوئی اختیار نہیں، تمام کا تمام اختیار اس کا ہے. وہ تمہیں تحفے بھی دیتا ہے، یہ تمہاری اپنی، تم اس مستحق نہیں ہو، اپنے 2 ہاتھوں کے مستحق نہیں ہو، اپنے کپڑوں کے مستحق نہیں ہو، اپنے گھر کے مستحق نہیں ہو، اپنی گاڑی کے مستحق نہیں ہو، اپنے گھر کے مستحق نہیں ہو، اپنی زبان کے مستحق نہیں ہو، اپنی آنکھوں کے مستحق نہیں ہو. یہ تمام تحفے تمہیں دیے ہوئے ہیں، تم پر یہ انعامات کیے گئے ہیں. تمہاری جو پرورش ہے، تم چھوٹے تھے، بڑے ہوتے گئے اپنی ماں کے پیٹ میں جو بڑے ہوئے، جب نکلے، اور جب تمہاری جو ہڈیاں وہ سخت ہونی شروع ہوئیں، جب تمہیں بولنا آیا، جب تمہیں چلنا آیا، جب تمہیں کام کرنا آیا، یہ تمام اختیار تم کو دیے گئے ہیں، اور وہ تمہیں برقرار رکھنا ہے. والقیم، وہ اگر برقرار نہ رکھے تو آج تم بالکل صحت مند، کھیل کود بھی رہے ہو، طاقتور بھی ہو، اور ایک لمحے بعد سب گیا، کچھ نہیں بچا. میں کینیڈا گیا تھا اس سال، RIS کنونشن، ریوائیونگ دی اسلامک اسپرٹ. وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ ویل چیئر میں تھے، پاکستانی صاحب تھے، ویل چیئر میں تھے، میری عمر کے، 35 سال ان کی عمر تھی. اور ان کا جو اکثریت ہے نا جسم کا، وہ کام نہیں کرتا. ان کی صرف 2 انگلیاں رہ گئی تھی ایک ہاتھ کی، اس سے وہ کنٹرول کرتے ہیں ویل چیئر کو، اور ایک زبان استعمال کر سکتے ہیں، سر بھی نہیں ہلا سکتے. وہ کہتے ہیں پچھلے سال میں ٹینس کھیلتا تھا روزانہ. میں سپورٹس میں تھا، مجھے کوئی ایک جینیٹک ڈیزیز ہوئی ہے، اس سے ہر ایک آدھ مہینے بعد ایک نہ ایک میرا جسم کا جو حصہ ہے وہ کام نہیں کرتا. اور اب میں اس حال میں بہت خوش ہوں، کیونکہ جتنا قریب میں اب اللہ تعالیٰ کے ہوں اتنا پہلے کبھی نہیں تھا. اب مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ کیا تحفے تھے. اب مجھے احساس ہوا ہے مجھے کس چیز کا شکر کرنا چاہیے. اور اب مجھے احساس ہوا ہے کہ ٹھیک ہے، اب میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، اب میرے پاس یہ تحفے نہیں ہیں، لیکن 34 سال گزر چکے ہیں جو میں نے یہ تحفے استعمال کیے ہیں، اس کا تو شکر ادا کرنا چاہیے. ابھی کی شکایت کرنے کے بجائے مجھے احساس ہونا چاہیے کہ بہت عرصہ گزر گیا، میں نے شکر نہیں کیا، اب مجھے کم از کم شکر کرنے کا موقع تو ملا. وہ یہ بات کر رہے تھے مجھ سے، میں وہاں بیٹھا رو رہا تھا. یہ ہے رب. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو واقعی رب مان لینا، اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ ہمیں شکایت کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ ہم کسی چیز کے مستحق ہیں ہی نہیں، کیونکہ وہ رب ہے اور ہم عبد ہیں. یہ ہمارے دین کا سب سے بڑا مطالبہ ہے، یہ ہمارے دین کا پہلا مطالبہ ہے اور سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو رب مان لے، واقعی رب مان لے. اب رب کے میں نے آپ کے سامنے اجزاء رکھے تھے، میں اب ان اجزاء کو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو یاد رکھیں. کیا اجزاء تھے؟ آپ مجھے یاد کرا سکتے ہیں؟ مالک، سید، جس کا اختیار ہو، ٹھیک ہے. تیسری بات کیا تھی؟ مربی، پرورش کرنے والا. پھر منعم کے معنی کیا ہوئے؟ انعام کرنے والا، تحفے دینے والا. 5واں کیا تھا؟ قیم، برقرار رکھنے والا. جیسے آج ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ضمانت نہیں کہ کل یہ چیزیں ہوں گی، اس کی بھی کوئی ضمانت نہیں کہ 1 گھنٹے بعد یہ چیزیں ہوں گی.
کوئی ضمانت نہیں ہے ہمارے پاس. یہ سب برقرار کرنے والا ہمارا رب ہے. اور جب یہ بات انسان کے دل میں اتر جائے تو پھر آپ کو سمجھ آئیں گے پہلے الفاظ اس آیت کہ الحمدللہ. کیوں حمد کریں بھائی اللہ تعالیٰ کی؟ اسے کیا کوئی کسی طرح اس پر کوئی جبر ہے، اس پر کوئی فرض ہے اس کا ہمارا خیال رکھنا، ہم پر انعام کرنا، ہمیں ہدایت دینا؟ اس پر کیا واجب ہے؟ نہیں. اسے کون کچھ واجب ہے تو ہم پر ہے چیزیں، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارا خیال کرنے کی، لیکن وہ پھر بھی کرتا ہے. اچھا، اب رب کے آخری معنی جو میں آپ کو بتاؤں عربی میں جو استعمال ہوتے ہیں وہ رب، اردو میں کہتے ہیں نا متضاد الفاظ، آپوزٹس، رائٹ؟ رب کا متضاد کیا ہے؟ عبد. رب کا متضاد عبد ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عربی زبان میں رب سے اعلیٰ رب سے اعلیٰ کوئی لفظ نہیں ہے. اگر کسی انسان کو کوئی لیبل آپ نے دینا ہے تو رب سے اعلیٰ لیبل ممکن نہیں ہے عربی زبان میں. اور اس کا متضاد کیا ہے؟ یعنی عبد سے نچلا درجہ کسی کا نہیں ہے. رب سے اعلیٰ کوئی نہیں اور عبد سے نچلا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ہیں جن میں متضاد ہوتے ہیں اور کچھ نام ہیں جن میں متضاد نہیں ہوتے. جیسے فرض کریں حکیم، اللہ تعالیٰ کا نام ہے حکیم. حکیم کی دوسری طرف کوئی نہیں ہے. صحیح، غیر حکیم نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تعلق ہوتا ہے. رب کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ عبد کے ساتھ. استاد کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ طالب کے ساتھ. باپ کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ اولاد کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ جو عربی میں جیسے موظف کہتے ہیں، جس نے کام دیا، کام دینے والے کو امپلائر کو کیا کہتے ہیں اردو میں بھی؟ ہاں نہیں، مزدور تو کام کرنے والا ہے، جس نے رکھا ہوا ہے مزدوری کے لیے. مالک، باس. ہاں باس اچھا لفظ ہے اردو کا. اچھا ٹھیک ہے. ایک طرف باس ہے، دوسری طرف مزدور ہے. ایک طرف امپلائر ہے، دوسری طرف ملازم. تو سمجھ آتی ہے؟ اوکے. ہاں آجر. ہاں آجر بھی اچھا عربی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، آجر. ایک طرف آجر ہے، دوسری طرف ملازم ہے. لیکن باس بھی ٹھیک ہے یار. جو لوگ سن رہے ہیں نا ان کو آجر تو پتہ نہیں ہوگا. اگر مجھے نہیں پتا تو چانسز اور آپ کو بھی نہیں پتا. تو ٹھیک ہے، باس، امپلائی. اب میں نے کہا رب اور دوسری طرف عبد. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے رب کا لفظ استعمال کیا تو لازماً اس کی شرط نکلتی ہے کہ اگر وہ رب ہے تو اس کا عبد تو ہونا چاہیے، کیونکہ عبد کے بغیر رب نہیں، رب کے بغیر عبد نہیں. جیسے استاد کے بغیر طالب نہیں، طالب کے بغیر استاد نہیں. ماں کے بغیر بیٹا نہیں، بیٹے کے بغیر ماں نہیں. اگر بیٹا کہو گے تو ماں تو نیسیسریلی ہے نا. اگر اب ماں کہو گے تو بیٹا بیٹی تو ہے نیسیسریلی. وہ لازم ہے. یہ لفظ استعمال اس لیے کیا گیا ہے فاتحہ میں. اس کے فوائد میں سے یہ ہے، ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاتحہ کے شروع میں ہی اپنے اور ہمارے درمیان تعلق کی بنیاد رکھ دی. لفظ اللہ میں تعلق نہیں ہے. لفظ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کے بھی معنی ہیں، لیکن اس میں تعلق نہیں ہے. تعلق کس لفظ میں ہے؟ رب میں ہے. اور فاتحہ کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کے اور ہمارے درمیان تعلق رکھنا ہے. اب ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بہت سارے تعلقات ہیں، ایک تعلق نہیں ہے. وہ خالق ہے اور ہم کیا ہیں؟ مخلوق ہیں. یہ بھی تعلق ہے. وہ ہادی ہے، ہم مہتدی ہیں. وہ ہدایت دینے والا ہے، ہم ہدایت دینے والے ہیں. یہ بھی ایک تعلق ہے. وہ دینے والا ہے، ہم لینے والے ہیں. یہ بھی ایک تعلق ہے. وہ سکھانے والا ہے، ہم سیکھنے والے ہیں. یہ بھی ایک تعلق ہے. بہت تعلقات ہیں، ایک تعلق نہیں ہے، بہت ہیں. ان سب تعلقات میں سے ایک تعلق، پہلا تعلق، اور وہ تعلق کہ اگر وہ ہو تو سب ٹھیک ہے اور وہ نہ ہو تو سب خراب ہے. وہ کیا تعلق ہے؟ رب اور عبد. اس کا ذکر فوراً بعد میں ہے. اور میں نے آپ سے ذکر کیا تھا رب سے اعلیٰ کوئی کلمہ نہیں اور عبد سے نچلا کوئی کلمہ نہیں. کیا انسانی تاریخ میں انسان بھی رب کبھی بنے ہیں انسانوں کے اوپر؟ کیا انسان کبھی دوسرے انسانوں کے غلام ہوئے ہیں؟ ہوئے تو ہیں. تو انسانیت کو غلامی یا عبودیہ جسے کہتے ہیں عربی میں، غلامی کا تجربہ تو ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ غلامی کا تجربہ نہ ہو تو انسان کو دوسرے انسان کی غلامی کا تجربہ انسانی تاریخ میں ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان کا غلام ہو، جیسے امریکہ کی ہسٹری میں بھی ہے، ہماری امریکہ کی تاریخ میں بھی ہے، باقی بہت ساری قوموں کی تاریخ میں ہے اس طرح کی غلامی. آپ
کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو غلام، عام غلام، کیا رب اس کو مارتا ہے؟ اس کا مارتا ہے؟ مارتا تو ہوگا. کیا اس کو بڑی عیشوں میں رکھتا ہے؟ نہیں. اس کو اپنے جیسا کھلاتا ہے، اپنی اولاد کی طرح اس کا خیال رکھتا ہے. یعنی زیادہ تر انسانیت کی تاریخ میں اگر کوئی عبد ہو تو اس کی زندگی کی خواہش کیا ہوگی کہ وہ کبھی آزاد ہو جائے، کبھی آزاد ہو جائے. اور اگر اس کے دل میں کہیں نفرت ہو تو کس کی ہوگی؟ مالک کی ہوگی. یعنی آخری خیال جو اس عبد کے دل میں آئے گا وہ یہ آئے گا کہ مجھے دل سے اپنے رب کی تعریف کرنی چاہیے اور اس کا شکر کرنا چاہیے. یہ خیال اس کے لیے تقریباً ناممکن ہے، ناممکن ہے رب کے لیے. کیونکہ انسانی تجربے میں جو رب ہوتا ہے نا وہ ظالم ہوتا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے. وہ آپ کو وہ نہیں دیتا جس کے آپ مستحق ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا ذکر کرنے سے پہلے کس بات کا ذکر کیا؟ الحمدللہ، الحمدللہ رب. اللہ تعالیٰ ایسا رب ہے جیسا کوئی اور رب ممکن ہی نہیں. کیونکہ اور کسی رب کے لیے آپ دل سے کبھی حمد کر نہیں سکتے. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا اس درس کے شروع میں، حمد میں نیت شامل ہے. حمد آرٹیفیشل نہیں ہو سکتی، مصنوعی نہیں ہو سکتی، فیک نہیں ہو سکتی. یہ تو ممکن ہے آپ کسی کی مصنوعی طور پہ تعریف کر دیں، ممکن تو ہے. وہ مدح ہو جائے گی، ثنا ہو جائے گی، حمد نہیں ہوگی. حمد کا ذکر کیا یہ سکھانے کے لیے کہ ایک طرح، حالانکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو رب مانا ہے، یہ ایسا رب ہے جیسا کوئی اور رب ہو ہی نہیں سکتا. کسی اور رب کی آپ حمد نہیں کریں گے، دل سے نہیں کریں گے. الحمدللہ رب. پھر آخری لفظ اس بریک سے پہلے کیا لفظ ہے رب کے بعد؟ کس چیز کا رب ہے؟ ترجمے میں لکھا آتا ہے تمام جہانوں کا رب ہے. عالمین کا ترجمہ کرتے ہیں تمام جہانوں. بکل احترام، تمام احترام کے باوجود میرا اس ترجمے سے بڑا شدید اختلاف ہے، انگریزی میں بھی اردو میں بھی. انگریزی میں کہتے ہیں لارڈ آف دا ورلڈ، پڑھا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے. اردو میں کہتے ہیں تمام جہانوں کا رب ہے. تمام جہانوں کے لیے عربی کا لفظ ہے العوالم. العوالم، عالم کا لفظ دنیا کے لیے ہے، جہاں کے لیے ہے. عالم کی جمع عربی میں ہے عوالم. عربی میں اگر کہا ہوتا الحمدللہ رب العوالم تو میں مان لیتا کہ ترجمہ ہے تمام جہانوں کا رب، میں مان لیتا. مسئلہ یہ ہے کہ عوالم کا لفظ استعمال نہیں ہوا. کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ عالمین. عالمین کو عربی میں کہتے ہیں جمع مذکر سالم. اون اور این کی جو آخر ہوتی ہے، جیسے مشرکون، مشرکین، کافرون، کافرین، عابدون، عابدین، آپ نے سنا ہوگا. ہمارے ہاں اردو میں اس کو ہم نے اون اور این کر دیا، کافروں سے کافرون کو کافروں کر دیا. ہمارے ہاں شارٹ کٹ ہے، عربی سے ہی لیا ہم نے. اوکے، ہماری زبان میں بہت ساری چیزیں ہم نے بڑے تحمل سے عربی سے لے کے خراب کر کے اپنی زبان بنائی ہے الحمدللہ. جو عربی کا مطالعہ آپ کا بڑھے گا تو آپ کو اس کا اور احساس ہوگا کیا کیا چیزیں ہم نے، جیسے ہم کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، which is actually وغیرہ اس کو ہم نے کر دیا وغیرہ وغیرہ. خیر، میں کہہ رہا تھا آپ سے العالمین، اس کو عربی میں کہتے ہیں جمع مذکر سالم، اور یہ صرف عقل والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ صرف انسانوں، جنوں یا فرشتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ جگہوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا. یہ غیر جاندار کے لیے اور غیر عاقل کے لیے استعمال نہیں ہوتا. عالمین کا لفظ یہاں استعمال اس لیے ہوا ہے کہ عالمین سے مراد ہے تمام قومیں، تمام لوگ، تمام نسلیں، جہان نہیں. تمام فرشتے، تمام جن، تمام انسان. اور انسان جہانوں میں اور انسانوں کی ہر قوم کو ایک جہان کہا جاتا ہے. جیسے جو فارس کے لوگ ہیں، ایران کے لوگ ہیں، وہ ایک عالم ہے. ہمارا انڈو پاک ایک اور عالم ہے. امریکہ ایک اور عالم ہے. یہاں تک کہ جو جدید زبان میں کہتے ہیں فرسٹ ورلڈ، سیکنڈ ورلڈ، تھرڈ ورلڈ، رائٹ، یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں نا. یا جب میں پہلے نیو یارک میں رہتا تھا، میرا اندازہ یہ تھا کہ تمام امریکہ بالکل نیو یارک کی طرح ہوگا. بعد میں پتہ چلا نیو یارک کی طرح کوئی اور جگہ نہیں ہے. باقی امریکہ نارمل ہے، پھر نیو یارک کی طرح وہ اپنی جگہ ایک اور چیز ہے وہ اپنی طرح. جب میں پہلی دفعہ کیلیفورنیا گیا، میں نے اپنی بیوی کو کال کی، میں نے کہا دس از انادر ورلڈ، یہ تو کوئی اور عالم ہے. عالم سے مراد یہاں لوگ مختلف ہیں، یہاں کی زبان مختلف ہے، یہاں کا کلچر مختلف ہے. تو عالمین سے مراد مختلف کلچر، مختلف تہذیب،
مختلف قومیں، مختلف نسلیں، مختلف نسلیں صرف یہ نہیں کہ ریس کے حساب سے، لیکن جنریشنز، پچھلی نسل اس سے پچھلی نسل اس سے پچھلی نسل، ان تمام کا مقصد لفظ عالمین۔ اچھا، اگر قرآن میں کہیں جہانوں کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کی مصطلح قرآن میں ہے السماوات والارض۔ قرآن میں جب جہانوں کا ذکر ہوتا ہے نا تو اس کے لیے آسمان و زمین کا جو مصطلح ہے، جو تعبیر ہے قرآن میں السماوات والارض، وہ استعمال ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں یہ کیوں نہیں کہہ دیا الحمدللہ رب السماوات والارض؟ یہ کیوں کہا الحمدللہ رب العالمین؟ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ فاتحہ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ایک تعلق کو قائم کرنا ہے۔ کس کے اور کس کے درمیان؟ رب اور زمین کے درمیان نہیں، رب اور آسمان کے درمیان نہیں، رب اور جہانوں کے درمیان نہیں، رب اور انسانوں کے درمیان۔ اور انسانوں کے لیے جو صحیح لفظ ہے وہ کیا ہے؟ عالمین۔ السماوات والارض سے اللہ تعالیٰ کا تعلق تو برقرار ہوتا ہے، تعلق قائم ہوتا ہے، لیکن کس کے ساتھ قائم ہوتا ہے؟ سماوات کے ساتھ، آسمانوں کے ساتھ اور زمین کے ساتھ۔ مقصد فاتحہ کا آسمان اور زمین نہیں، مقصد فاتحہ کا انسان ہے، تو العالمین ہی کا لفظ صحیح ہے، اور دوسرے لفظ سے وہ بات نہیں بنے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور اگر آپ اس بات سے مطمئن ہو کہ نہیں عالمین نہیں، جہانوں ہی کا ترجمہ ہوگا، لوگ نہیں ہو سکتے، قومیں نہیں ہو سکتی، اقوام نہیں ہو سکتی، اس کی میں آپ کو قرآن میں مثال دیتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کی جو تعریف ہے قرآن میں، بہت ساری تعریفیں ہیں۔ ایک تعریف ان کی یہ ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ وہ عالمین کو خبردار کر دے، عالمین کو خبردار کر دے۔ اچھا، اگر اس کا ترجمہ یہ کریں کہ تمام جہانوں کو خبردار کر دے، تو آپ مجھے یہ بتائیں، آسمان کو خبرداری کی ضرورت ہے، درخت کو خبردار کرنا چاہیے، پتھر کو خبردار کرنا چاہیے، سمندر کو خبردار کرنا چاہیے، مچھلی کو خبرداری کی ضرورت ہے، کسے خبرداری کی ضرورت ہے؟ انسانوں کو۔ العالمین کا لفظ انسانوں کے لیے ہے، اس لیے تو خبرداری کا لفظ استعمال، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ لوط علیہ السلام بار بار اپنی قوم کی گندی حرکتوں کے بارے میں ان کی تنقید کیا کرتے تھے، ان سے کہہ دیا وَلَمْ نَنْهَكُمْ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم نے تمہیں تمام جہانوں سے منع نہیں کیا ہوا پہلے سے۔ غلط ترجمہ ہے بھائی، ہم نے تمہیں لوگوں کے معاملوں میں گھسنے سے منع نہیں کیا ہوا۔ العالمین کا مقصد وہاں کیا ہے؟ لوگوں کے معاملے، لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، العالمین۔ اب عالمین، ایک چھوٹی سی بات کر دوں پھر اس کے بعد آپ کو بریک دیتا ہوں انشاءاللہ۔ عالمین کا ایک اور فائدہ، انسان کی تمام پاپولیشن، تمام تعداد انسان کی، اس کے لیے ایک لفظ استعمال کر دیا، وہ یہ ہے عالمین۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس تمام تعداد کو ہم تو مختلف طریقے سے تقسیم کرتے ہیں۔ ہم تقسیم کرتے ہیں شہروں کی، شہروں میں محلوں کی، شہروں سے آگے ملکوں کی، ملکوں سے آگے کیا کہتے ہیں، کانٹیننٹ کو کیا کہتے ہیں، بر اعظم کی، بر اعظموں کی، ہم یہ تقسیمیں کرتے ہیں۔ یا ہم تقسیم کرتے ہیں زبانوں کی یا نسلوں کی، ہم تقسیم کرتے ہیں ادیان کی، اس طرح کی تقسیمیں ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ اقتصادی تقسیم ہوتی ہے، مڈل کلاس، لو کلاس، ہائی کلاس، اس طرح کی تقسیم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عالمین کی تقسیم صرف 3 کیٹیگریز ہیں، 3 تقسیمات ہیں۔ عالمین تو بہت سارے ہیں، لیکن اس تعلق کی نسبت، کیونکہ تعلق کی بات ہو رہی ہے نا رب اور رب کے درمیان، اس کی بنیاد پر بس 3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو ہے لوگ جو صراط مستقیم پر ہیں، ایک مغضوب علیہم، اور ایک ضالین، بس 3 ہیں۔ تمام عالمین 3 میں، شروع میں عالمین کا ذکر، آخر میں عالمین کی تقسیم کا ذکر۔ فاتحہ ایک مکمل کلام ہو گیا اس طرح۔ عالمین کا تعلق ان 3 لوگ، آپ پورے عالمین میں یا تو لوگ ہوں گے الصراط المستقیم پر، دوسرے ہوں گے مغضوب علیہم، تیسرے ہوں گے ضالین، چوتھا آپ کو ملے گا نہیں، چوتھا انسان آپ کو ملے گا نہیں۔ اسی میں تمام انسانیت کور ہو گئی۔ تو شروع میں اور اب مختلف قسم کی تقاسیم ہوتی ہیں، ایک تقسیمات ہوتی ہیں۔ ایک تقسیم ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کا اقتصاد کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، وطنیت کی بنیاد پر۔ یہ تقسیم کس بنیاد پر ہے؟ یہ تقسیم رب اور عبد کی بنیاد پر ہے۔ کون سے میرے جو عبد ہیں وہ صراط مستقیم پر ہیں، جو عبد کا تقاضا پورا نہ کر سکے وہ یا تو مغضوب علیہم ہے یا ضالین ہے۔ اچھا، اب آپ انشاءاللہ 5 منٹ کی بریک لے کے جتنا رونا دھونا کر سکتے ہیں کر لیں، لانگ ڈسٹینس فون کالز whatever you need to do۔
5 منٹ بعد انشاءاللہ تعالی میں دوبارہ درس شروع کرتا ہوں.